نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کے میلاد کا جشن نہ منایا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری امت کا معمول ہے. اس کا انکار کرنے والے احباب عالم اسلام اور عالم عرب میں تعداد کے اعتبار سے آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. اب میں آپ کو اس موضوع کی علمی حیثیت سمجھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو نقطہ میں واضح کروں گا، سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض ذہنوں کو ایک مغالطہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے، سیلیبریشن بعض مواقع کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن یہ اسلام کی روایت نہیں ہے، یہ علاقائی جغرافیائی یا پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی روایت ہے. سیلیبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. پہلے اس نقطے سے شروع کرتے ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سیلیبریٹ کرنا، کسی شے کو منانا، اس کی یاد کو منانا اور ہمیشہ تکرار سے منانا، یہ عین اسلام ہے. عین اسلام ہے. نماز، پنجگانہ نماز، پنجگانہ نماز، پانچوں فرائض، آج آپ کو بتا دوں یہ بھی سیلیبریشن ہے، یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے. یہ جو فرائض خمسہ ہیں، نماز، پنجگانہ، سن لیں، یہ بھی پیغمبروں کی یاد منائی جاتی ہے. کتب احادیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کیا، اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں روایت کیا، اور دیگر بہت ساری کتب میں، حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نماز فجر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا، اور آپ نے قبول توبہ پر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی. اس 2 رکعت شکرانے کی یاد منانا نماز فجر کے 2 فرض بن گئے. تو نماز فجر سیلیبریشن ہے حضرت آدم کی قبول توبہ کی. نماز ظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے. کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی دعا کے نتیجے میں انہیں جب عطا ہوئے، ولادت ہوئی، تو ظہر کا وقت تھا. آپ نے ان کی ولادت پر شکرانے کی 4 رکعتیں نفل پڑھی. وہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم کا شکرانہ امت محمدی کے لیے نماز ظہر بن گئی. نماز سے بڑی نقطہ سمجھ لیں، اللہ کی عبادت کوئی نہیں.
بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ افضل العبادات نماز، علامت ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی عین عبادت نماز، اس نماز کو بھی اس نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاریں بنا رکھا ہے۔ ہر نماز کو کسی پیغمبر کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے۔ تو ظہر حضرت اسحاق کے میلاد کی یادگار ہے، حضرت اسحاق کی ولادت کی شکرانے کی یادگار ہے۔ پھر نماز عصر، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، جس کو قرآن نے کہا کم لبست، قال لبست یوما او بعد یوم، 100 سال کے بعد اٹھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں 100 سال کے بعد زندہ ہوا ہوں تو اللہ کے حضور شکرانے کے 4 نفل پڑھے، تو شکرانے کے 4 نفل حضرت عزیر کے امت محمدی کی نماز عصر بن گئی۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بعض روایتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام طویل زمانے کی علالت اور بیماری کے بعد کمزور ہو گئے تھے، انہوں نے 4 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے صحت یابی کے۔ مغرب کا وقت تھا، جب 4 رکعت نفل شروع کیے، 3 رکعتیں پڑھی تھی، چوتھی پر اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، کمزور ہو گئے تھے، علالت تھی، بیٹھ گئے 3 رکعتوں پر۔ خدا نے کہا کہ 3 رکعتیں امت محمدی کی نماز مغرب بنا دی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 4 رکعت شکرانے کے پڑھے، امت مصطفیٰ کے لیے نماز عشاء بنا دی۔ اب جو پہلا نکتہ میں نے سمجھایا حدیث کی روشنی میں کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں، نماز سے بڑھ کر اونچی اللہ کی کوئی عبادت نہیں، تو جو سب سے عرفہ عبادت ہے نماز، جو معراج المؤمنین ہے، جو معراج المؤمنین ہے، اس نے اس نماز کو بھی مجرد یعنی اپنے نبی کی نسبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کی۔ 5 نمازوں کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، پیوستہ کر رکھا ہے۔ نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بن گئی، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے؟ نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن، انبیاء کے شکرانوں کی سیلیبریشن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر روز 5 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کن کو؟ نبیوں کو، اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز پنجگانہ بن گئی۔ اسی طرح حج کیا ہے؟ حج، مناسک حج سارے کے سارے نبیوں کی یادگاریں ہیں، سب مناسک حج سیلیبریشن ہے۔ میں ابھی پہلا وہ نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ ذہن کلیئر ہو جائیں، یہ خیال جہالت ہے کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں، اسلام سارا سیلیبریشن ہے، اسلام سارا سیلیبریشن ہے۔ مناسک حج میں اچھا بھلا لباس ہے، آپ کا شلوار ہے، قمیض ہے، عربی جبے ہیں، قبے ہیں، عمامے ہیں، خوبصورت لباس ہے، شیروانی ہے، یہ طرح طرح کے ملک کے خوبصورت لباس ہیں، مسنون لباس ہیں۔ آپ مسنون، پاک، طیب، طاہر لباس کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے سب لباس اتار دو، سب لباس اتار دو۔ کیا کرو؟
دو چادریں پہن لو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا میرے ابراہیم کا لباس دو چادریں تھا۔ تو حج کا لباس حضرت ابراہیم کے لباس کی سیلیبریشن ہے۔ پھر کعبے کے حرم میں داخل ہو جاؤ اور کہو لبیک اللہم لبیک، تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے اور کل کتب تفسیر میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر لیا، کعبہ کی بنا ہو گئی، تعمیر ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبل ابو قبیس، اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اب لوگوں کو بلاؤ، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وقت، آج سے 4000 سال پہلے، اس وقت آواز دی، لوگوں سے کہا، لوگوں سے، روحوں سے کہا کہ امرکم اللہ ان تحجوا بیتہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ زمین پر زندہ تھے، اطراف و اکناف عالم تک ہر ایک نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی۔ جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جو اپنی روحیں باپ کی پشتوں میں تھی، اور جو روحیں ابھی مالائے اعلیٰ میں تھی، جس نے آواز سنی وہیں سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم کی صدا کا جواب تھا۔ 4000 سال گزر گئے، جب وادی مکہ، حرم مکہ میں آپ قدم رکھتے ہیں، خدا کہتا ہے بے شک بلایا ابراہیم نے 4000 سال پہلے تھا، مگر مجھے جواب پسند ہے، تم ہی وہی بولی بولنے لگ جاؤ، کہو لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ تلبیہ کیا ہے؟ سیلیبریشن ہے ابراہیم کی پکار کے جواب کی۔ صحیح بخاری کتاب الحج، صحیح مسلم کتاب الحج، سنن ابن ماجہ کتاب المناسک، نسائی السنن الکبریٰ، امام احمد بن حنبل کی مسند، بیہقی کی سنن کبریٰ، کل کتب حدیث میں حجر اسود۔ بولیے پتھر کو چومنا توحید ہے؟ جی، پتھر کو چومنا نماز ہے؟ پتھر کو چومنا روزہ ہے؟ کیا ہے؟ کعبے میں لگا ہے پتھر، سیدنا فاروق اعظم پہنچے، یہ بخاری شریف میں ہے، چومنے لگے، چارہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا پتھر کو چومے بغیر۔ چومنے سے پہلے کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک ابدا۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم موحد لوگ ہیں، توحید والے، سب پتھروں کو چھوڑ چکے، اور پتھروں کو چھوڑنے کے بعد اے پتھر تمہیں چومتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے لب تمہیں نہ لگے ہوتے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب لگے۔ اب ہمیں حکم ہو گیا کہ پتھر چومو، مصطفیٰ کے لب لگے ہیں، چوما ہے۔ اب یہ بات وہ کہہ گئے اور چومتے رہے، مگر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ تصور میں حجر اسود کو چوم رہے تھے یا مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ سب پتھر نکال دیے، ایک پتھر گاڑ دیا کعبے کے سین میں، اس کا نام مقام ابراہیم، اور اس مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، قدموں کے نشان لگے ہیں۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تمہارا طواف ہی قبول نہیں ہے اگر تم 7 چکر لگانے کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پہ نہ پڑھو۔ تو باری تعالیٰ نفل کیسے پڑھیں؟ فرمایا اس طرح سامنے کعبہ ہو اور تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارے سامنے وہ پتھر ہو جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ لوگوں، تم نبیوں کے قدموں کے نشانوں سے بھاگنے والے،
اللہ والوں کے قدموں کے نشان سے بھاگنے والے ہر جگہ سے بھاگ گئے، مگر صحن کعبہ میں پہنچے تو خدا نے پکڑ لیا، کہا میرے پیغمبر کے قدموں کے نشان سامنے رکھو اور نفل پڑھو۔ اور وہ نشان کیا ہیں؟ ایک لطیف بات سمجھیں، وہ نشان ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے وہ میلاد مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ قدمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا علامت و میلاد المصطفیٰ، حضور کے میلاد کی نشانی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اس پر کھڑے تھے، تعمیر کیا تو پتھر پگھل گیا اور آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، پتھر کے سینے میں لگ گئے قدموں۔ جب کعبہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے تھے، اسی پتھر پہ کھڑے تھے۔ اب عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اب اجازت ہو تو تجھ سے مزدوری مانگ لیں، مزدوری اجرت مانگ لیں، نحن نسأل اجرا منک لہذا البنا۔ اللہ نے فرمایا مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وَاجْعَلْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ مانگ کر پھر فرمایا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، میرے مولا مزدوری اتنی دے اس کعبے کی تعمیر کی کہ وہ امت جس میں نبی آخر الزمان آنے والا ہے وہ امت ہماری اولاد سے ہو، اور اتنی مزدوری دے دے کہ مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا باپ بنا دے۔ اجعلنی جد محمد المصطفیٰ ہذہ اجرتا وابعث فیہم رسولا، یعنی واجعل فیہم رسولا ای واجعل فی ذریتنا محمدا نبیا آخر الزمان، حضور کو ہماری اولاد میں پیدا کر۔ کیا مطلب؟ مجھے محمد کا بولو دادا بنا دے، کیونکہ قیامت کے دن ہر کسی کو نسبت سے پکارا جائے گا، جب میری باری آئے ابراہیم تو مجھے مصطفیٰ کا دادا کر کے پکارا جائے۔ قرآن میں ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک من ذریتنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، میری نسل میں مصطفیٰ بھیج تاکہ میں مصطفیٰ کا دادا بنوں۔ تو انہوں نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ولادت کے مصطفیٰ کی دعا کی تھی۔ یہ ہے نکتہ، هذه النکتہ هو دعا لولادت المصطفیٰ فی ذریتہ اذا کان قائما علی نفس الحجر، مقام ابراہیم۔ حضور کے میلاد کی دعا کی تھی کہ میری اولاد میں حضور کی ولادت ہو۔ اب اگلی بات غور سے سنیں، اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا کی گئی کہ میری اولاد میں حضور کی ولادت ہو۔ اب یہ بتائیے ساری زندگی میں ایک ہی پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے تھے اور کسی پتھر پہ ان کے قدم نہیں لگے تھے؟ وہ تو نبی جس پتھر پہ قدم رکھتا پتھر پگھل جاتا تھا۔ عمر ساری پتھریلی زمینوں میں گزاری، ساری عمر پتھریلی زمینوں پر لاکھوں پتھروں پہ قدم آئے ہوں گے، حضرت ابراہیم کے کسی پتھر پہ قدم محفوظ نہ رہے۔ اس پتھر پہ قدم کیسے محفوظ رکھے گئے؟ اس لیے رکھے گئے کہ یہ قدم کے نشان میلاد مصطفیٰ کی دعا سے متعلق تھے، چونکہ اس مقام ابراہیم پر قدمین ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدم، اور قدم نشان ہیں اس دعا کے جو میلاد ولادت مصطفیٰ کی دعا ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی اجرت مزدوری کے طور پہ مانگی تھی، حضور کی ولادت کا نشان ہے۔ اللہ نے کہا سب پتھر نکال دو، میرے مصطفیٰ کی ولادت کی علامت یادگار پتھر ہے، اس کو سین کعبہ میں گاڑ دو۔ اب تمہارا حج نہیں ہوتا جب یادگار ولادت مصطفیٰ کے قدموں کے نشان کے پتھر کو سامنے رکھ کے نفل نہ پڑھ لو۔ گویا
مقام ابراہیم کی نماز، ہر وقت حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اسلام میں سیلیبریشن کا تصور ہے۔ اور مسلم شریف میں کتاب الصیام حدیث ہے، کان یوم عاشورہ، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں، یومن تعظمہ الیہود وتتخذہ عیدا، میں زور دے رہا ہوں لفظ عید پر، لفظ عید پر، کہ روزہ تو رکھتے تھے یہود، یوم عاشورہ تو سیلیبریٹ کرتے تھے، مگر الفاظ ہیں کہ اسے عید کا دن بنا کر مناتے تھے۔ آقا علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے کہ ان کا عید کا دن ہے، ہم کیوں سیلیبریٹ کریں؟ نہیں، نسبت چونکہ حضرت موسیٰ سے ہے، فرمایا میری امت بھی سیلیبریٹ کرے۔ اور اس دن یہودی عورتیں زیور پہنتی، یہ بھی صحیح مسلم شریف میں ہے، اچھے لباس پہنتی، بطور عید مناتے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اس کے منانے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ بنیادی چیز تھی جو میں نے سمجھائی کہ یوم منانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود نسبت موسیٰ سے یوم موسیٰ کو منایا۔ پھر آگے یہ دن مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا کہ یہ وہ دن ہے یوم عاشورہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے لگی تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا یہ عاشورہ کا دن یوم موسیٰ بھی ہے، یوم نوح بھی ہے، فرمایا اس کو مناؤ۔ تو مصطفیٰ نے یوم نوح بھی منایا اور یوم موسیٰ بھی منایا۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ جاہلیت میں یہ وہ دن ہے عاشورہ کا جس دن کعبے کو غلاف چڑھایا گیا تھا، تو یہ یوم غلاف کعبہ بھی تھا۔ تو جب دور جاہلیت میں ہجرت مدینہ سے پہلے بھی آقا علیہ السلام اس دن کو مناتے تھے، تو حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا۔ یوم، یہ صحیح بخاری کتاب الحج، کان یومن تستر فیہ الکعبہ، وقال الامام ابن الحجر الاسقلانی کانوا یعظمہ بقسوۃ الکعبہ فی، وہ اس دن کی عزت کرتے تھے کہ یہ کعبے کے خلاف کا دن ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نے یوم نوح بھی منایا، حضور نے یوم موسیٰ بھی منایا، اور حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو روایت کیا، حسن المقصد فی عمل المولد میں امام سیوطی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسقلانی سے پوچھا کہ جشن میلاد مصطفیٰ، حضور کا میلاد منانے پر آپ کا فتویٰ اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا حضور کا میلاد منانا، ابن حجر اسقلانی نے، اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے۔ اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا، تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں، ہم یوم ولادت مصطفیٰ کیوں نہ منائیں؟ تو لوگوں، بخاری، مسلم اور ترمذی شریف اور صحابہ کرام بتا رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت اترے، کیا بولیے؟ قرآن کی ایک آیت، الیوم اکملت لکم، دین کس پر اترا؟ بولیے کس پر اترا؟ بولیے اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی؟ ہمارے لیے دین اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا؟ اور اس نبی پر ایک آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم، اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن 2 عیدوں کا دن ہے، اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا، کل قرآن والا رسول آیا، وہ ایک عید میلاد النبی کیا کروڑوں عیدوں کا دن ہے۔ ساری عیدیں مصطفیٰ کی ولادت کی عید پر قربان ہیں۔ حدیث کے لیے سنو، وہ صحیح، حدیث صحیح ہے۔ اب مجھے پوچھئے، بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام میں جی صرف 2 عیدیں ہیں، بعضوں کو یہ خیال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ وہ کہتے ہیں تم نے تیسری میلاد النبی کی عید
اور اگر لکھا ہوا ملے عید میلاد النبی تو کہتے معاذ اللہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ عیدیں تو دو ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تیسری عید عبداللہ ابن عباس سے آ گئی، تیسری حضرت عمر فاروق سے آ گئی، بخاری مسلم اور ترمذی سے آ گئی۔ فرمایا عید الفطر ایک عید اور عید الاضحیٰ ایک عید۔ اضحیٰ قربانی عرفات میں ہوتی ہے یا مینا میں؟ بولیے کہاں ہوتی ہے؟ بولیے بھائی قربانی کہاں ہوتی ہے؟ عرفات میں یا مینا میں؟ مینا میں، تو وہ عید کا دن ہے۔ فرمایا یہ عرفات میں اتری وہ بھی عید کا دن ہے، اور فرمایا جمعہ کے دن اتری وہ بھی عید کا دن ہے۔ تو ایک عید الفطر ہوئی، ایک عید الاضحیٰ ہوئی، ایک عید عرفہ ہوئی، ایک عید الجمعہ ہوئی۔ 4 عیدیں تو حدیث سے ہو گئیں، اور یہ ساری عیدیں عید ولادت مصطفیٰ کی غلام ہو گئیں۔